السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ خرافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراۃ الراشدہ حصہ اول سبق 16 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے بر الوالدین۔ اس سے پہلے کے سبق میں جو ہیڈ لائن تھا معدوبتن، معدوبتن اس کی جمع آتی ہے معادب، ضیافت کے معنی میں تھا، میں بتانا بھول گیا تھا، یاد رکھیے۔ معدوبتن معنی ضیافت۔ تو بر الوالدین، یہ برا یبر برن کے معنی ہوتے ہیں حسن سلوک کرنا، یہ مصدر ہے، اور مصدر کی اضافت مفعول کی طرف کر دی گئی ہے۔ برن کی اضافت مفعول کی طرف کر دی گئی ہے، تو معنی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، بر الوالدین والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ رجل اس کی جمع رجال آدمی، ابن باپ، ابوان تسنیہ بنانے کا قاعدہ بالکل آسان ہے، اسم مفرد کے آخر میں الف میں جوڑتے جائے تسنیہ بنتا چلا جائے۔ کتابن تسنیہ کتابان، ولدن تسنیہ ولدان، ابن اس کی جمع ابوان۔ تو اس سے مراد ہے کہ ماں باپ، دو باپ نہیں، ماں باپ، والدین۔ کبیران من بڑے، ولد کی جمع اولاد، بچے، اولاد میں بچے اور بچے سب آتی ہیں۔ صغیر اس کی جمع صغار۔ یہ برن، یہ برا یبر برن کا یہ صفت کا صیغہ ہے۔ برا یبر برن کا صفت کا صیغہ کیا ہے؟ برا یبر برن، اس سے صفت صیغہ برن ہے، مصدر برن اور صفت کا صیغہ برن، توجہ چاہیں گے۔ اس کا مطلب ہے فرما بردار۔ شفیقن، شفیقہ یشفقو اللہ کے صلہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا معنی تو مہربان ہونا، اس سے صفت کا صیغہ ہے شفیق، اس کی جمع شفقاء آتی ہے، مہربان۔ تو رجل، رجل جو ہے کانا کا فاعل ہے، کانا کا فاعل ہے، یہاں پہ کانا تامہ استعمال ہوا ہے، کانا ناقصہ نہیں ہے۔ ابوان کبیران یہ حالت رفع میں ہے، یہ مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے، مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے۔ اولاد الصغار یہ صفت موصوف، اس کا عطف ابوان کبیران پہ ہے۔ برن جو منصوب ہے کانے کی خبر ہے، اور شفیقن اس کا عطف اسی برن پہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کانے کی خبر ہے۔ ترجمہ دیکھیے، کان رجل لہ ابوان کبیران، کبیران سے مراد یہاں کیا ہے؟ بڑے ماں باپ، مطلب یہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ، توجہ چاہیں گے۔ ابوان کبیران میں بوڑھے ماں باپ۔ ایک آدمی تھا جس کے ماں باپ بوڑھے تھے، وہ اولاد صغار اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وَكَانَ بَرًّا بِالْوَالِدَيْنِ اور وہ والد کا فرما بردار تھا، شفیقاً علی الاولاد اور بچوں پر مہربان تھا۔ مرعا کے معنی ہوتے چراگاہ، اس کی جمع مرائی۔ ماشیتن اس کی جمع مواشی، چرنے والے جو جانور ہوتے ہیں، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، بھیڑ، بکرے، ساری اسم آ جائیں گے، ساری چیزیں آئیں گے۔ عشاء کے معنی عشاء کا وقت، یا عشاء کے معنی عشاء کا وقت، یہ رات۔ حلب یحلبو اور حلب یحلبو کے معنی دودھ دہنا کے معنی ہوتا ہے۔ اور سقا یسکی سکین بر وزن رما یرمی رمین، سقا رما یسکی یرمی، تو سقا یسکی یہ مضارع واحد مذکر غائب کس سے گئے؟ پلانا، اور یحلبو کی بھی مضارع واحد مذکر غائب کس سے گئے؟ دہنے کے معنی میں ہے۔ تو کل جو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر، یوم جو مجرور ہے کل کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، سبا مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، مرعا یہاں پہ حالت جرم ہے لیکن الف مکسورہ ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب کیا ہے؟ مقدر ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے۔ رعا یرعا رعین یہ مضارع واحد مذکر غائب کس سے گئے؟ جس کے معنی مویشی کو چرانا ہے۔ ماشیہ جو منصوب ہے یرعا کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، عشاء مجرور فی حرف جر کی وجہ سے،
والدین یہاں پہ والدان تھا تو یہ حالت نسب میں کہ والدین ہو گیا کیونکہ یسکی کا مفعول بھی ہے. اولاد الصغار یہ صفت موصول اس کا عطف کیا ہے؟ والدین پہ ہے. ترجمہ دیکھیے وَكَانَ يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ فِي الصَّبَاحِ إِلَى الْمَرَاحِ اور وہ روزانہ صبح چراگاہ جاتا تھا. وَيَرَى الْمَاشِيَةَ اور جانوروں کو چوپایوں کو چراتا تھا. وَيَرْجُعُ بِهِ فِي الْعِشَاءِ اور عشاء کے وقت اسے واپس لاتا تھا. فَيَحْلِبُهَا تو اس کو دھوتا تھا. وَيَسْقِي وَالِدَيْهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارَ اور اپنے والدین اور اپنے چھوٹے بچوں کو پلاتا تھا. برابر کانے کے تحت آنے کی وجہ سے سب کا تھا ماضی استمراری مان لیں گے. انتظار کے معنی ہوتے ہیں انتظار کرنا. قدوم قدیمہ یکتم قدوم کے معنی آنا. مصدر معنی لیں گے آمد. نام ینام نومن کے معنی ہوتے سونا. ینامون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ مضارع ہے. حضر یحضر حضور کے معنی ہوتے ہیں آنا. یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. سقا یسقی یہ آگے. لبن اس کی جمع البان اس کے معنی دودھ کے ہوتے ہیں. تو ابواہ یہاں پہ کیا ہے حالت رفع میں ہے کیونکہ الف کے ساتھ تثنیہ کا اعراب اگر تثنیہ الف کے ساتھ آئے تو سمجھ جائیے حالت رفع میں ہے. اور یہ کانا کا کیا ہے؟ کانا کا اسم ہے. اولاد الصغار اولاد الصغار اولاد الصغار اولاد مضاف وہ مضاف ہے اور الصغار جو ہے اولاد کی صفت ہے. یہ پورا مل کر کے اس کا عطف کیا ہے؟ ابوان پہ ہے. وہ مرفوع ہے تو اس لیے یہ مرفوع ہے. وہ کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے تو یہ بھی کانا کا اسم ہونے کے مرفوع ہے. قدوم جو منصوب ہے ینتظر کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. یحضر جو مضارع منصوب ہے حتی کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے اس وجہ سے منصوب ہے. اور یسقی کا عطف جو یحضر پہ ہے. اور رجل جو مرفوع ہے یحضر کا فاعل ہونے کی وجہ سے. لبن جو منصوب ہے یسقی کا مفعول بھی ہے. ترجمہ یوں وَكَانَ أَبَوَاهُ وَأَوْلَادُهُ الصِّغَارُ يَنْتَظِرُونَ قُدُومَهُ اور اس کے والدین اور اس کے چھوٹے بچے اس کی آمد کا انتظار کرتے تھے. وَلَا يَنَامُونَ اور نہیں سوتے تھے یہاں تک کہ یحضر الرجل کہ آدمی آ جائے اور وہ انہیں دودھ پلائے. مرتبہ میں نے ایک بار. بعودہ یا بودن کے معنی ہوتے دور ہونا. یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. شجر اس کی جمع اشجار درخت. یہاں پیڑ پودے مراد ہے جیسے گھاس وغیرہ جو وہ مراد ہے. یہاں پہ ایک درخت بھی لے سکتی ہے. اور الف اس کی جمع علوفتن یا آلافن اس کے معنی ہوتے چارہ جو مویشی کھاتے ہیں. تاخر یا تاخر کے معنی ہوتے ہیں یہ باب تفاعل سے ہے. یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. دیر کرنا دیر. کثیر من زیادہ. مرتن جو منصوب ہے ذهب کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے برائے عدد ہے. رجل جو فاعل رجل مرفوع ہے ذهب کا فاعل ہے. ماشیہ مجرور با حرف جر کی وجہ سے. مرعا یہ اسم مقصورہ ہے. یہ الہ حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے لیکن مقصورہ ہونے کی وجہ سے اعراب یہاں پہ مقدر ہے. طلب جو مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے. شجر مجرور ہے طلبہ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور الف مجرور ہے اس کا عطف شجر پہ ہے. ذالک یوم یہ زوم جو یہاں پہ منصوب ہے ظرفیت کی بنا پہ ہے. بیت مجرور ہے الی حرف جر کی وجہ سے ہے. کثیر مرفوع ہے ذهب کا فاعل ہونے کی وجہ سے. لیل مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے. مرتن ذهب الرجل بالماشية الى المرأة ایک بار کی بات ہے کہ آدمی چوپائے لے کر کے مویشی لے کر کے چراگاہ گیا. فبعد في طلب الشجر والالف تو وہ درخت اور چارے کی تلاش میں دور ہو گیا. فتأخر ذلك اليوم تو وہ اس دن تاخیر کی. فرجع الى البيت وقد ذهب كثير من الليل اور تو وہ گھر لوٹا اس حال میں کہ رات کا بہت حصہ
گزر چکا تھا، چلا گیا تھا، رات میں سے بہت چلا گیا. کیا مطلب؟ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا. یجوع جائن، جاء یجوع، جوعن کے معنی ہوتے بھوکا ہونا. اس میں فاعل کیسے گا؟ جائعن، جائعن، جائعان، جائعون، مؤنث جائعتن، بھوکا. اور رکعت یرکض، رکوع کے معنی ہوتے سو جانا. یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. انتظار، انتظار ينتظر، انتظار یہ مصدر ہے اور باب افتعال سے ہے. تو ابو ہو یہاں پہ جو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اس کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ مرفوع اس لیے ہے کہ انتظر کا فاعل ہے، امہ اس کا عطف ابو پہ ہے. طویلاً جو منصوب ہے، یہ انتظار کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. جائعن منصوب ہے کانے کی خبر ہونے کی وجہ سے، اور جو مرفوع ہے کانت کا اسم ہونے کی وجہ سے. جائعتن منصوب ہے کانت کی خبر ہونے کی وجہ سے. ابو جو مرفوع ہے جس کا اعراب واو ہے، رکعت کا فاعل ہے. امہ جو مرفوع ہے رکعت کا فاعل ہے. اور بعد جو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پہ ہے. انتظر الطویل یہ صفت منصوب مجرور ہے بعد کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. وانتظر ابوہ وامہ طویلا، اور اس کے والد اور اس کی والدہ نے کافی انتظار کیا، لمبا انتظار کیا، ہم نے بہت انتظار کیا. وَكَانَ أَبُوهُ زَائِعًا، اور اس کے والد بھوکے تھے. وَكَانَتْ أُمُّهُ زَائِعَةً، اور اس کی والدہ بھوکی تھی. وَرَكَضَ أَبُوهُ، اور اس کے والد سو گئے. وَرَكَضَتْ أُمُّهُ، اور اس کی والدہ سو گئی. بعد الانتظار طویل، لمبے انتظار کے بعد. اور اس کے والد، اور لمبے انتظار کے بعد اس کے والد سو گئے اور اس کی والدہ سو گئی. داخل یدخل، دخول کے معنی ہوتے داخل ہونا. وجد یجد، وزن کے معنی یا وجود کے معنی ہوتے پانا. شیخ اس کی جمع شیوخ، جو مرد بوڑھے ہو جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ. عجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت کو، اس کی جمع عجائز. عجوزن اس کی جمع عجائز. اور عجوز کے اندر بوڑھا بوڑھی دونوں آتے ہیں جناب، لیکن شیخ آ گیا ہے تو یہاں سے بوڑھی لیں گے. رجل جو مرفوع ہے رجا کا فاعل. بیت جو منصوب ہے یہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. یہ داخلہ کے بعد گنجائش ہے کہ فی بھی لا سکتے ہیں اور بغیر فی کے بھی لا سکتے ہیں. ابا ہو، یہ اس کا اعراب جو الف کے ساتھ ہے اس لیے کہ اندہ کا اسم ہے. یہ شیخ جو ہے ابا کا یہ بدل ہے اور بدل کل ہے. ام جو منصوب ہے انا کا اسم ہونے کی وجہ سے ہے. عجوز اس کا عطف کیا ہے؟ یہ اس کا جو عجوز جو ام کا بدل ہے، اور بدل اور مبدل منہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. ترجمہ دیکھیں، ورجع الرجل ودخل البیت، اور آدمی واپس ہوا اور گھر داخل ہوا. تو وجد ان اباہ الشیخ قد رقد، تو اس نے اپنے بوڑھے ابا، توجہ چاہیں گے میں نے اس کو بدل بنایا تھا، بدل نہیں ہے بلکہ شیخ جو ابا کی صفت ہے. توجہ چاہیں گے کیا یہ شیخ ابا کی صفت ہے یہ. فوجد ان اباہ الشیخ قد رقد، تو اس نے پایا کہ اس کے بوڑھے والد سو چکے ہیں. وان امہ العجوز، اور اس کی بوڑھی ماں سو چکی ہے. یہ عجوز بھی کیا ہے؟ ام کی صفت ہے، بدل نہیں ہے. غلطی معاف کیجیے. تعصب، یہ تعصب کے معنی ہوتے ہیں افسوس کرنا. ہائے، یہ تفاعل سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ماضی ہے. حزن یحزن، حزنن کے معنی ہوتے ہیں غمزدہ ہونا، غمگین ہونا. یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ندیم یندم، ندامتن مطلب شرمندہ ہونا. یہ باب سمے سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اخر یؤخر، تاخیر کے معنی ہوتے ہیں لیٹ، تاخیر کرنا. یہ اسفن، اسف یسف، اسفن میں افسوس کرنا. یہ مصدر صرف لایا گیا یہاں پہ، ابھی بتائیں گے آپ کو. باقی ساری چیز آ گئی ہیں. رعا یرا، رعا یرا، رائن کے معنی مویشی کے ساتھ چرانے کے معنی میں ہے. باقی سب معلوم. تو رجل یہاں پہ مرفوع تصفہ کا فاعل، اور کثیرن جو منصوب ہے، حسین کا مفعول مطلق برائے تاکید ہے. یہ اسفن، یہاں اسفن اصل میں ہے اسف تو اسفن، میں نے بہت زیادہ افسوس کیا، بہت افسوس. یہ اصل کیا ہے؟
مفعول مطلق ہے، فعل فاعل کو حذف کر دیا، صرف مصدر کو یہاں پہ برقرار رکھا، اس لیے منصوب ہے یہ. جیسے شکرن جو بولتی ہیں، جو منصوب وہی قاعدہ یہاں پھٹ آئے گا. الیوم جو منصوب ہے تاخر کا یہ ظرفیت ہونے کی وجہ سے ہے. شیخ رکعت کا فاعل، عجوز رکعت کا فاعل، اس لیے دونوں مرفوع ہیں. فتعسف الرجل وحزن كثيرا، تو آدمی نے افسوس کیا اور بہت غمزدہ ہوا. وندم على تاخیرہ، اور اپنے تاخیر کرنے پر شرمندہ ہوا. وقال، اور کہا، اسفا، ہائے افسوس، افسوس، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آج تاخیر کیا. مرعا، چراگاہ میں، مرعا جہاں جانور چرائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں چراگاہ. افسوس کہ میں نے آج چراگاہ میں دیر کر دی اور درخت اور چارے کی تلاش میں دور چلا گیا، دور نکل گیا. لِأَرْعَى الْمَاشِيَةَ، تاکہ میں جانور کو چراؤں. یہ لام کیا ہے؟ لام تعلیل، اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن ناقص ہونے کی وجہ سے اعراب ظاہر نہیں ہو رہا. لِأَرْعَى حتی رکض الشیخ ورکض العجوز، یہاں تک کہ بوڑھے سو گئے اور بوڑھی سو گئی. فکر یفکر، تفکیر کے معنی ہوتا ہے سوچنا، یہ باب تفعیل سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور یقظ، یقظ یقظن کے معنی ہوتے ہیں بیدار ہونا، اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو ایقظ یوقظ پڑھیں گے، بیدار کرنا. یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. کریہ یکرہ، کراہتن کے معنی ہوتے ہیں ناپسند کرنا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو رجل جو مرفوع ہے فکر کا فاعل ہے، شیخ منصوب یوقظ کا مفعول بہ ہے، اور عجوز اس کا عطف کیا ہے؟ شیخ پہ ہے. عطف اور معطوف پہلے کا اعراب ایک ہوگا. رجل جو مرفوع ہے کریہ کا فاعل ہے، یہاں پہ ان یوقظ جو منصوب ہے مضارع ان حرف ناصبہ کی وجہ سے ہے. شیخ منصوب ہے یوقظ کا مفعول بہ، اور عجوز اسی پر شیخ پر اس کا عطف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. دیکھیے، وفکر الرجل هل یوقظ الشیخ والعجوز، آدمی نے سوچا کیا بوڑھے اور بوڑھی کو جگاؤں. سوچا، آدمی نے سوچا کیا بوڑھے اور بوڑھی کو جگائے گا. وکرہ الرجل ان یوقظ الشیخ والعجوز، اور آدمی نے ناپسند کیا کہ جگائے بوڑھے اور بوڑھی کو. برابر. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اجازت دیجئے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.